अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं आज के क्या इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के जो सियासी मंजरनामा है, प्लेयर्स हैं, उसके हवाले से क्या इस्टेब्लिशमेंट में कोई डिवाइड पाई जाती है, या क्या वो सारे के सारे एक पेज पे हैं? यानी पहले इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का वन पेज हमने सुना था ना। आज का सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट खुद एक पेज पर है, जो वो किसी दूसरे के साथ पेज पर आए? इस पर बात करते हैं। सोहेल वड़ाइच ने आज इस पर लिखा भी, कुछ इशारे किए हैं। ज़ाहिर है कि हम भी इशारों, मैं भी इशारों में बात ही कर सकता हूँ, मुझे शौक तो नहीं है कि आप बैल मुझे मार। तो उस पस मंज़र में रखते हुए, यानी बैल को देखते हैं कि आगे क्या बात हो सकती है। दूसरी बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के असद कैसर, उनकी मुलाकात पे जो तनकीद हो रही है, ये बिल्कुल ही फजूल तनकीद है, और ये उसी जज्बातियत का असर है जो कि बहुत बुरी तरह से लॉजिक को हमारे यहाँ शिकस्त दे चुकी है। उसी जज्बात में रख के इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल बेकार बात है। इसमें कोई, अगर आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि वो पेट फाड़ के आसिफ अली जरदारी का और वो पैसे निकलवाएंगे, वही आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेता है और प्राइड लेता है कि शहबाज शरीफ तो हमारा वज़ीर आज़म है। बिलावल भुट्टो की तकरीर है कौमी असम्बली में। तो फिर यहाँ पे क्या मसला है कि अगर वो चले गए हैं? ये बिल्कुल इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और तीसरी बात करते हैं कि मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत जो अभी बनी भी नहीं है, यानी वजूद में ही नहीं आई सिरे से, उनका इंतखाब भी नहीं हुआ अभी तक, हल्फ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले 6 महीने से 1 साल तक उसके खात्मे की और नाकामी की जो परसेप्शन है, उसकी तैयारी पीटीआई कर चुकी हुई है, और उसके मुकाबले में नून लीग के पास कुछ भी नहीं है। करते हैं बात। पहली बात तो यह है जी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है, अच्छा, अब कुछ बातें होती हैं जो सरगोशियों में होती हैं, ओपन होती हैं, व्लॉग्स में की जाती हैं, तज्जियों में की जाती हैं, हर तरह के लोग बातें करते हैं। लेकिन जब सोहेल वड़ाइच जैसा आदमी जब कालम लिखता है और उसको एक तरह की सनद मिल जाती है उस गुफ्तगू को, और उन्होंने जो लिखा आज वड़ाइच साहब ने, वो ये है कि गुज़श्ता इलेक्शंस में जो इस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े हैं, उनका जो प्लान था वो ये था कि मुस्लिम लीग को सादा अक्सरियत दिलवाई जाएगी ताकि मजबूत हुकूमत आए। लेकिन उनके जो छोटे हैं, उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने ये इम्कानात सामने रखे कि अगर सादा अक्सरियत मिल गई तो फिर ये हो जाएगा, खुद मुख्तार हो जाएंगे, ब्ला ब्ला, तो इनको भी ज़रा कंट्रोल में रखना है। और ये भी उन्होंने लिखा है कि मरकज़ के इक़्तिदार के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के प्लान तब्दील हुए हैं, यानी एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। ये अच्छी बात नहीं है। यानी एक किसी भी इदारे में जब हाईएस्ट लेवल पे कोई डिसीजन ले लिया जाए, उसको कुछ हफ्तों बाद तब्दील करना पड़े, फिर कुछ हफ्तों बाद तब्दील करना पड़े, तो उसका मतलब तो फिर ये है ना कि इस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम, आप यूँ कहिए कि सिस्टम के अंदर डिवीजन उससे कहीं ज़्यादा गहरी है जितनी कि नज़र आ रही है। ठीक है, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े, अगर इलेक्शंस के दौरान जो डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं, अगर वहाँ पे एक प्लान को वो अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, तो फिर इनके कंधों पर, यानी जो लोग, जो भी सियासतदान इनके कंधे पे सियासत कर रहे हैं या मुस्तकबिल देख रहे हैं, नून लीग ख़ास तौर पे, तो ये तो बड़ा फिर यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि फिर इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। अगर वो इलेक्शन में सादा अक्सरियत नहीं दिलवा सके, तो आगे फिर वो एहतजाजी तहरीकें जो आ रही हैं, उन्हें कैसे रोक पाएंगे, कितना साथ दे पाएंगे, किस हद तक यहीं चलेंगे साथ? उनको ज़ाहिर है परमानेंट तो वो हैं, उन्होंने अपने आप को देखना है। तो इसका मतलब है कि इस पस मंज़र में आने वाली जो वफाकी हुकूमत होगी, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, 16 महीने में उनका कौन सा शौक़ अभी पूरा नहीं हुआ जो वफाक में वो ज़िम्मेदारी उठाने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक डर ये भी है कि अगर पीटीआई का या दूसरा कोई वज़ीर आज़म आ गया तो वो कौमी असम्बली ना तोड़ दे। इलेक्शन के लिए बाकी कोई दूसरी जमात अभी तैयार नहीं है, माँ सिवाय पीटीआई के। तो ये है वो कॉम्प्लिकेशंस जो मौजूद हैं, और मुस्तकबिल में जब हम इस पस मंज़र के साथ देखते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। एहतजाजी तहरीक अगर उठ जाए और एस्टेब्लिशमेंट साइड पे होकर बैठ जाए, तो वफाकी हुकूमत में तो कोई ताकत नहीं होगी कि वो उसको रोक सके। तो उसके नतीजे में बहुत कुछ उलट सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पीटीआई के साथ असद कैसर का, वो मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि सियासत मुमकिनात का खेल है, और इसमें पीटीआई को अगर कुछ सीखना है, अगर वो सीखना चाहें, क्योंकि वो ये लग्जरी अफोर्ड करते हैं कि वो ना भी सीखें तो वो फिर भी कामयाब रहते हैं, वो झूठ बोलें तो भी कामयाब रहते हैं, तो उनके पास ये लग्जरी है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके सपोर्ट बेस को कि इमरान खान जेल से निकल के अगर कोई नवाज़ शरीफ से भी मुज़ाकरा शुरू कर दे,
تو پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کو یعنی وہ ایک معاملہ ہی اور ہے, وہ ڈیولپ کر چکا ہوا ہے اس میں. تو وہ جانے پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس اور عمران خان جانے. میں تو صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ ان باتوں پہ تنقید کرنا کہ مولانا فضل الرحمان سے وہ پی ٹی آئی جا کے ملی ہے, اس پر مذاق اڑانے سے, تنقید کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی. مولانا فضل الرحمان کی سیاسی طاقت, اسٹریٹ پاور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتی ہے اور ان کے ساتھ باقی گلے شکوے کرنے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں, تو پختونخوا کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ یعنی قابو سے باہر ہو سکتا ہے, جس کا نتیجہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ونر نہیں ہوگا. پھر اب آتے ہیں مریم نواز کی وہ حکومت جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی, لیکن کام شروع ہو چکا ہے. جب میں کہتا ہوں کام شروع ہو چکا ہے تو ایک اشارہ تو میں نے کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وہ اتنے ویل پریپیئرڈ ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے مثال کے طور پہ فارم 45 جعلی بنا کے, فیک, جھوٹے, وہ بے شمار, انہوں نے شمار ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں فارم 45 پہلے سے جھوٹے بنائے ہوئے تھے کہ ہم نے وہ وائرل کرنے ہیں, اور انہوں نے وہ کیے, اور اس کے بعد اپنا سیاسی فائدہ تو وہ اٹھا چکے ہیں. مطلب ہے کہ جتنے کنٹروورشل یہ والے انتخابات فارم 45 جتنی بڑی تعداد میں ڈسکس ہوا ہے, وہ اب یہ آپ چھوڑ دیں کہ عدالت میں جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ریحانہ ڈار مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس یہ اسکرین شاٹ ہے, یہ فلاں ایئر وائی پہ خبر آئی تھی, میں اپنا مقدمہ لے کے آ گیا ہوں, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن لوگوں میں پرسیپشن بہرحال وہ بنا چکے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے اور کوئی بھی اس سے شکوہ کرتا ہے تو سویلین, ایک عام آدمی, وہ اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے تو کسی جج کا اس نے ووٹ دے کر اس نے نہیں چنا, کسی اور افسر کو اس نے ووٹ دے کر نہیں چنا. یہ سویلین سیاسی رہنما ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ریلیف دلوائے گا اور لڑے گا ہمارے بہاف پہ, قوم کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے لڑے گا, ہمارے حقوق دلوائے گا. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان جہاں لے کے جا چکا ہے, وہ تو کوئی اور سیاسی رہنما نہ اس کی ضرورت ہے, نہ وہ سوچ سکتا ہے وہاں تک لے جانا. تو وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی جو گراؤنڈ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ تو عمران خان لے کے, اب مولانا فضل الرحمان وہاں پہ آ سکتا ہے جو آ رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سسٹم جو ہے وہ خود اگر ڈیوائیڈڈ ہے اور وہاں پہ پہلے بھی ایک پلان بدلنے پڑے ہیں, تو پھر فیوچر کے بھی پلان بدلے جا سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس صورتحال میں مریم نواز کو جو ابھی چیف سیکرٹری جا کے ملے ہیں, آئی جی پنجاب ملے ہیں, یہ بیوروکریسی کا طریقہ ہوتا ہے شیشے میں اتارنے کا. شیشے میں ان کو اتارنے کا کام شروع ہو چکا ہے. یعنی ایک طرف مریم نواز کو اب اس پنجاب کے آتے ہوئے انتظامی جو معاملات ہیں اس میں اتنا الجھا دیا جائے گا, الجھا دیا گیا ہے آلریڈی, کہ وہاں پہ دن رات کام ہو رہا ہے, وہ پورے خلوص نیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف کیسے دینی ہے زیادہ سے زیادہ. یعنی اس بات کا مریم نواز کو بہت گہرا احساس ہے کہ نون لیگ کا مستقبل اب انہیں طے کرنا ہے. ماضی کہانی ہو گیا, اب ظلم ہوئے نہیں ہوا, وہ سب باتیں برابر ہو جاتی ہیں جب آپ نے حکومت ایکسیپٹ کر لی. اب آپ نے ایکسیپٹ کر لی, وہ حکومت ٹھیک ملی تھی نہیں ملی تھی, ماضی میں کیا ظلم ہوئے تھے, یہ باتیں اب ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. اب آپ نے حکومت دے لی ہے, اب آپ نے وہ ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو اس بات کا انہیں مریم نواز کو پوری طرح سے احساس ہے. نتیجتاً وہ تمام فوکس اب لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے, اچھی گورننس کیسے دینی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرف لگی ہوئی ہے. لیکن میدانیے میں وہ بالکل ہی خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, ماضی میں بھی انہوں نے سارے کے سارے انفراسٹرکچر وغیرہ کا یہ سارے کام کیے, زیروز کا کسی نے جس کہتے ہیں نا مل لگنا, اس کا یعنی اس کو قیمت تو کوئی نہیں لگی, وہ ہوا میں تلسمی قلعے بنا کے پی ٹی آئی سارا کچھ لے جاتی ہے. تو یہ اب بھی ان کی اپروچ اگر یہ ہے جو کہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اب بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, لوگوں کو ریلیف اور بیانی کے میدان میں مکمل خاموشی, یہ اب بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. ان کا مستقبل بہت جلدی 6 مہینے سے 1 سال میں یہ سب آپ کو یہ زمیں بوس نظر آئے گا اگر یہ اس طرف نہ آئے, جو کہ یہ نہیں آ رہے. حالت یہ ہے کہ ذاتی سٹاف, پرسنل سٹاف جس پر سخت پابندی ہونی چاہیے کہ وہ یعنی پی ٹی آئی کو مزید مٹیریل فراہم نہ کرے مذاق اڑانے کا اگینسٹ دا لیڈرشپ آف نون لیگ, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے طور پر ایک رضاکار کے طور پر یوں کہیے نون لیگ کا بیانیہ بنا کر, تو وہ کبھی کوئی سوشل میڈیا پہ کبھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کبھی وہ ٹویٹ اپلوڈ کرتے ہیں, جس کو پی ٹی آئی فوراً اٹھاتی ہے اور اٹھا کے منسوب کرتی ہے کہ یہ نواز شریف ہے اور یہ مریم نواز ہے اور یہ ان کی ٹیم ہے. اب وہ ذاتی سٹاف ہوتا ہے جو یہ مزید مٹیریل دے دیتا ہے پی ٹی آئی کو اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف پروپیگنڈے. تو یہ اس طرح کے, میں آپ سے گزارش بس ویلا کو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال یہ وہ وقت ہے جب پی ٹی آئی اپنی پوری طاقت کے ساتھ, ہوم ورک کے ساتھ پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر حملہ کرے گی. جواب میں کچھ کہنے کے لیے نون لیگ کے پاس وہی روایتی 2-4 چہرے ہیں, وہی آ کے سنبھالیں گے.
جتنی بری طرح سے وہ پہلے ہارے ہیں اس سے بھی زیادہ بری طرح سے وہ اب ہاریں گے، اور ممکن ہے کہ یہ کام ہی کرتے چلے جائیں اپنے پرانے راستے پہ چلتے ہوئے، اور پھر یہ ہوگا کہ 1985 کی غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں جو پورا ایک طبقہ وجود میں آیا تھا، نواز شریف اور ان کے ساتھی اور وہ سارے جنہوں نے پھر ریئل پالیٹکس میں اپنا نام بنایا، لڑے، میرا خیال ہے کہ یہ اپنی طبعی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست بھی دنیا سے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نہ تو بھٹو صاحب کو ختم کر سکی، نہ وہ نواز شریف کو ختم کر سکی، اور عمران خان کے مقابلے میں تو بالکل ہی وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں، وہ بالکل بھی اسے ختم نہیں کر سکے، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اب تک کی اس کی جو پالیسیز اگریسو پالیسیز ہیں وہ اگین اب مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں، باقی احتجاجی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور مقابلہ کرنے کے لیے اگر آگے شہباز شریف ہے، نیچے پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ اوپر سے IMF کے ساتھ ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں، مریم نواز کچھ کر لے پنجاب حکومت میں، مہنگائیاں تو آنی ہے اسلام آباد سے، تو اس کا رد عمل کہاں آئے گا؟ پاکستان میں ہی آئے گا نا، پنجاب میں نہیں آئے گا۔ تو ایک طرف سے آپ یعنی مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے تو آپ لوگوں کو ریلیف دینے میں دن رات لگے رہیں گے، وہ جتنی بھی آپ ریلیف دے دیں IMF کا پروگرام اوپر سے وفاق وہ آ کے اس کو ملیامیٹ کرتا رہے گا۔ دوسری طرف سے اگر 100% آپ سواری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو وہاں تو خود ڈویژن ہے، جو سہیل وڑائچ نے جس طرف آج اشارہ کیا ہے، وہاں تو پلان بدل رہے ہیں، پھر بدل جائیں گے۔ اور تیسری طرف جو عوام کی طاقت، یعنی سیاسی رہنما کے پاس تو عوام کی طاقت ہی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ تو ان کو کوئی یعنی ان کا جو ماضی ہے وہی ان کا مجھے مستقبل نظر آ رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو یعنی یہ سارا کچھ آپ یوں کہیے کہ ایک پھونک کی مار ہے اگر احتجاجی تحریک کھڑی ہو گئی کوئی۔ تو عمران خان کو پہلے جو طاقت دی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ 1 پیج اسٹیبلشمنٹ تھی جس کے اوپر چڑھ کے عمران خان آیا تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ 1 پیج نہیں لگتی، اور عمران خان جو ہے وہ اگر ریلیف لینے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے یا واپس آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر باقی پھر صرف یعنی وہ جس طرح سے آپ کہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا پھر انسرٹنٹی کا دور، ایک نیا چیلنجز آ جائیں گے، کیونکہ پھر بات آپ یوں کہیے کہ عمران خان کو ساتھ بٹھا کر کرنی پڑی تو وہ تو پھر کسی کو چھوڑے گا نہیں، اور مائنس عمران خان پھر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈنڈا بالکل ہی سارا کچھ ہی لپیٹ دیں اور بالکل ہی خود سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ اس صورت میں بھی ظاہر ہے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور پاکستان اصل میں جو میرا اور آپ کا کامن انٹرسٹ ہے، پاکستان لوگوں کو کوئی ریلیف، کیونکہ عمران خان کی حکومت تو کوئی جواب نہیں ہے کرائسس کا، وہ تو ہم پھنسے ہوئے اس مصیبت میں، اسی عمران خان کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس نے واپس آ کے کیا کر لینا، تو دور دور تک کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ اینی وے، بہرحال ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔